اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج ہم نے حضور علی ابن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ پیش کرنا ہے اور آپ کی سیرت کے چند پہلوؤں کا ذکر کر کے برکت حاصل کرنی ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت باسعادت تقریباً 400 ہجری میں غزنی میں ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان جلاب اور حجویر یہ دو محلوں کے نام ہے، یہاں پر آباد تھا، اس وجہ سے آپ کو جلابی بھی کہتے ہیں اور حجویری بھی کہتے ہیں، مگر زیادہ جو شہرت ہے وہ حجویر سے ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ علی ہے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور آپ کا لقب داتا گنج بخش فیض عالم ہے۔ حضرت پیر غلام دستگیر رحمۃ اللہ علیہ آپ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی سید علی ہے، اور آپ کے والد صاحب کا نام سید عثمان ہے، ان کے والد صاحب کا نام سید عبد الرحمن ہے، ان کے والد صاحب کا نام سید عبداللہ ہے المعروف شجاع شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد صاحب کا نام ابو الحسن ہے، ان کے والد صاحب کا نام حضرت سید حسن ہے، ان کے والد صاحب کا نام حضرت زید ہے، حضرت زید کے والد صاحب کا نام حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ داماد رسول حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ گویا کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت علی علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حلیہ کی بات کی جائے، آپ کی ظاہری جسامت کی بات کی جائے تو آپ کا قد مبارک جو تھا وہ درمیانہ تھا، اور جسم جو تھا وہ سڈول تھا، یعنی کہ نہ اتنے موٹے تھے اور نہ ہی بالکل دبلے پتلے تھے، اور آپ کا جسم مضبوط تھا۔ جسم کی جو ہڈیاں ہیں یہ بھی مضبوط تھیں اور یہ کشادہ تھیں، بڑی بڑی ہڈیوں کے مالک تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سینہ مبارک تھا وہ چوڑا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک نہ زیادہ گول تھا اور نہ ہی زیادہ لمبا تھا، اور آپ کے جو چہرے کی رنگت تھی یہ سرخ اور سفید تھی، اور آپ کی آنکھیں جو تھیں وہ چمکدار آنکھیں تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیشانی تھی وہ کشادہ پیشانی تھی، چوڑی پیشانی تھی، اور آپ کے بال گنے تھے، سیاہ تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور آنکھوں میں چمک تھی، اور آنکھوں کے اوپر جو ابرو ہوتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ابرو تھے وہ انتہائی خوبصورت اور خمدار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ناک تھی یہ پتلی تھی، اور ہونٹ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باریک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو رخسار تھے یہ بڑے ہوئے تھے، یعنی کہ گوشت سے پر تھے آپ کے رخسار، اور آپ کے جو شانے تھے یہ چوڑے تھے، اور آپ کی جو گردن تھی یہ اٹھی ہوئی تھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو داڑھی مبارک تھی یہ گنی تھی، آپ کی داڑھی مبارک تھی اور گنی داڑھی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی جاذب نظر اور پرکشش شخصیت تھے، اور آپ میں کشش ہوتی بھی کیوں نہ، آپ حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لباس مبارک، اب یاد رکھیے کہ حضرت سیدنا علی ابن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ لباس کے معاملے میں زیادہ تکلف نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ آپ کا لباس جو میسر ہوتا وہی پہن لیتے، اور انتہائی سادہ لباس ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لباس کی نمود و نمائش کا کوئی شوق نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صرف تن ڈھانپنے کے لیے لباس پہنتے تھے، اور وہ انتہائی سادہ ہوتا تھا۔ آپ یاد رکھیے انسان کو نیک اور متقی بنانے میں جو سب سے زیادہ کردار ہوتا ہے وہ اس کے گھر کا ہوتا ہے۔ گھر کا ماحول اگر ٹھیک ہوگا تو وہ اثرات انسان پر لازمی ظاہر ہوں گے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اگر گھر کی بات کی جائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد گرامی سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے جید عالم دین تھے، اور رات کو شب گزار آدمی تھے، آپ رات کو تہجد پڑھنے والے تھے اور دن کو روزہ رکھنے والے تھے، انتہائی عظیم شخصیت کے مالک تھے، اور مضبوط عالم دین بھی تھے، اور اعلیٰ پائے کے صوفی بھی تھے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر والدہ کی بات کی جائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں وہ حسینی سادات میں تھیں،
اور جس دور میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ پیدا ہوئے یہ شاہان غزنیہ کا دور تھا، اور اس وقت غزنی جو تھا یہ شہر، یہ علاقہ جو تھا، یہ علماء، فضلاء اور عظیم قاریوں کا مرکز بن چکا تھا۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پہ ہی رہائش اختیار فرمائی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ وہ انتہائی نیک خاتون تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، متقیہ تھی، اور وہ حسینی سادات میں تھی۔ گویا کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ والد گرامی کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور اپنی والدہ محترمہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، اور گویا کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ میں حسنی جمال بھی تھا اور حسینی کمال بھی تھا۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں وہ اپنے دور کے بڑے زاہد اور عابد آدمی تھے، اور ان کا لقب جو تھا وہ تاج الاولیاء تھا۔ الغرض کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنے ددیال کی طرف سے دیکھیں تب بھی ایک عظیم خاندان ہے، اور اگر اپنے ننیال کی طرف سے دیکھیں وہ بھی ایک عظیم خاندان ہے، اور آپ کا گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے جو با یک وقت علماء کا گھرانہ ہے، صوفیاء کا بھی گھرانہ ہے، یہاں پہ زاہد پیدا ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں آپ کے گھر کا بہت زیادہ عمل دخل تھا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ گھرانہ بہت ہی عظیم گھرانہ تھا، اور اس گھرانے کی تربیت کا جو اثر ہے وہ آپ کی شخصیت سے ظاہر ہوا۔ اور جو غزنی تھا یہ تہذیب و تمدن کا، علم و عمل کا اور ترقی یافتہ علاقہ شمار ہوتا تھا، اس وجہ سے اس علاقے میں بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے شعراء نے آ کر یہ رہائش اختیار فرمائی، اور اس شہر کی علمی فضا کا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اثر ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کم عمری میں، ابھی آپ بچپنے کے عالم میں، ایک بہت بڑے غیر مسلم فلسفے کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہو گیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے دلائل دیے کہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کا قائل ہو گیا۔